खजाना, कहते हैं हम उसे इल्म का खजाना, नाम है उसका अदनान राना, अदनान राना। बेशक इज्जत और जिल्लत उस रब के हाथ में है, वो जिसे चाहता है इज्जतों से नवाजता है, वो जिसे चाहे उसके नसीब में जिल्लत और रुसवाई लिख दे। या यूं समझ लीजिए कि पूरे कद से जो खड़ा हूँ ये है तेरा करम, पूरे कद से जो खड़ा हूँ ये है तेरा करम, मुझे झुकने नहीं देता सहारा तेरा। जी हमारे सक्सेस और उसके बाद फिर मैं उस शख्स को बुलाऊंगा जिसके लिए आज की ये महफिल सजाई गई है। छोटे छोटे से 2-3 पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि ऑब्स्ट्रक्शन बेसिक टिप्स क्या होनी चाहिए नए लोगों के लिए भी और पुराने लोगों को भी। जैसे 3 सेकंड्स आप लोगों के साथ शेयर कर फिर उस शख्स को बुलाना चाहूंगा जिसका इंतजार आप कर रहे हैं, जिसका इंतजार आप पिछले कई महीनों से कर रहे थे कि प्रिंस ऑफ जीएमआई कब आएंगे, हम कब उनसे सीखेंगे, हम कब उनका दीदार करेंगे, हम कब उनसे ऑटोग्राफ लेंगे। तो मैंने अपने 3 साल के अरसे में ये बेसिक 3 चीजें सीखी और कहा यह जाता है कि हर शख्स के पास एक खजाने जैसी चीज होती है, वो होता है अपना एक्सपीरियंस। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। पहली ये बात आप लोग अपनी डायरी में नोट डाउन कर लीजिए कि जितने भी साइन अप लोग यहाँ पर बैठे हैं वो हमेशा पॉजिटिव माइंड रखकर, पॉजिटिव थिंकिंग रखकर इस काम को आगे बढ़ाएं। आपकी टीमें भी समटाइम्स आपको डंग मारेंगी, आपको डसेंगी, समटाइम्स आपके आने वाले प्रोस्पेक्ट भी आपको नेगेटिविटी दिखाएंगे। मैंने एक मरतबा अपने एक बेस्ट फ्रेंड को प्रेजेंटेशन दिलवाई। प्रेजेंटेशन देने के बाद उसने मुझे कहा कि अदनान राना मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता था कि तुम मुझे बेवकूफ बनाओगे, मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि जैसे ही एक दोस्त ने कोई नेगेटिव बात की तो हमारा दिल चाहता है कि यार इसे 8 बिल्डिंग वाले पोर्शन पर चढ़कर इसे नीचे धक्का दे दूं। हमारा दिल चाह रहा होता है कि मैं इसकी जान ले लूं, इसने मेरी टीम में ज्वाइन क्यों नहीं किया। लेकिन अगर हम लोग हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, जैसा उसे प्रेजेंटेशन से पहले
تو وہ آپ کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ دیکھ کر ہی آپ کی ٹیم میں جوائن کر لے گا. ایسے ہی ایک مرتبہ ایک بزرگ اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہے تھے, تو اس بزرگ نے دیکھا کہ ایک پانی کا تھوڑا سا گڑھا تھا, اس گڑھے میں ایک بچھو ڈوب کر مر رہا تھا. تو اس بزرگ نے اس بچھو کی ہیلپ کی, اس بچھو کو باہر نکالا. جیسے اس بچھو کو تھوڑی سی ہوش آئی تو انہوں نے فوراً سے بزرگ کے ہاتھ پر ڈس لیا اور بزرگ کا ہاتھ کانپا اور بچھو پھر پانی میں گر گیا. اور بزرگ نے پھر اس کی جان بچانے کی کوشش کی, پھر سے بچھو کو باہر نکالا. جیسے بچھو کو لگا کہ شاید مجھے زندگی مل گئی ہے, تو اس نے اکارڈنگ ٹو ہز نیگیٹو نیچر اس نے پھر سے اس کے ہاتھ پر ڈس لیا اور بزرگ کا ہاتھ پھر سے کانپا اور بچھو پھر پانی میں گر گیا. جب تیسری مرتبہ بزرگ نے یہ عمل دہرایا تو ان بزرگوں کے مریدوں نے کہا کہ حضرت صاحب یہ بچھو جو ہے یہ آپ کو عذاب پہنچا رہا ہے, یہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے, اور آپ ہیں کہ اس کی جان بچانے پر تلے ہیں. تو ان بزرگوں نے کیا زبردست بات کی. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس بچھو کی نیچر میں اللہ تعالیٰ نے نیگیٹیوٹی رکھی ہے, اللہ نے اس کے ذمے صرف لوگوں کو ڈسنا رکھا ہے. میں اس کی جان بھی بچاتا ہوں, اس پر احسان بھی کرتا ہوں, تو یہ اپنے حصے کا کام نہیں چھوڑتا. تو جب مجھے میرے رب نے پازیٹیوٹی بانٹنے کے لیے بھیجا ہے, لوگوں کی جان بچانے کے لیے بھیجا ہے, تو میں کیسے اس کے ڈسنے سے اپنا کام چھوڑ دوں. فوکس جو میں سمجھتا ہوں مجھے آپ لوگوں سے ضرور شیئر کرنا چاہیے, کیونکہ جتنی بھی آڈینس یہاں پر بیٹھی ہے, جب مجھے بھی کام سمجھ میں نہیں آیا تھا تو میں سمجھتا تھا میرا 100% فوکس GMI کی طرف ہے, اور ہر آنے والا شخص جوائن کرنے کے بعد یہی سمجھتا ہے کہ میرا 100% فوکس بالکل ایکوریٹ ہے, لیکن ہم لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ فوکس ہوتا کیا ہے. ایک مرتبہ ایک ناکام شخص ایک کامیاب شخص کے پاس جاتا ہے اور کامیاب شخص کو کہتا ہے کہ تم مٹی کو ہاتھ لگاتے ہو تو وہ سونا بن جاتی ہے, میں سونے کو بھی ہاتھ لگاؤں تو وہ مٹی کی مانند کوڑیوں کے دام بکتا ہے, آخر ریزن کیا ہے؟ تو کامیاب شخص کہتا ہے تم اپنا فوکس ٹھیک کر لو. تو ناکام شخص کہتا ہے میرا فوکس تو 100% ٹھیک ہے. تو کامیاب شخص کیا کرتا ہے, اس شخص کو سر سے پکڑ کر ایک پانی کے باؤل میں غوطہ دے دیتا ہے, اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سانسیں بالکل ٹوٹنے لگی ہیں تو اسے پانی کے باؤل سے باہر نکال لیتا ہے. تو ناکام شخص غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس کامیابی کا راز لینے آیا تھا, تم سے کچھ ایسے ٹپس لینے آیا تھا جن کو فالو کر کے میں اپنے ڈریمز پورے کروں, اور تم تو میری زندگی کا چراغ ہی گل کرنے لگے تھے, یہ کیسی کامیابی کا راز تم نے مجھے دیا. تو کامیاب شخص کہتا ہے بھائی غصہ مت کرو, میں تمہیں صرف یہ دکھانا چاہتا تھا کہ جب میں نے تمہارا منہ باؤل کے اندر ڈالا تو کیا تمہیں پتا تھا تمہارا بجلی کا بل کتنا آیا؟ اس نے کہا نہیں. کیا تمہیں پتا تھا گیس کا بل کتنا آیا؟ اس نے کہا نہیں بھائی میں نے تو سوچا ہی نہیں. اس نے کیا تم نے یہ سوچا کہ تمہارے بچوں کی فی بھی ابھی تک ان پیڈ پڑی ہے؟ اس نے کہا بھائی میں نے یہ بھی نہیں سوچا. اس نے کہا پھر تمہارا فوکس کس طرف تھا؟ اس نے کہا میرا فوکس صرف اس طرف تھا کہ مجھے زندگی کی چند سانسیں مل جائیں اور میں یہاں سے زندگی اپنی دے سکوں. تو کامیاب شخص نے کہا اگر ایسے ہی تم فوکس دنیا کی کسی چیز کی طرف بھی کرو گے تو انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی. پھر سے بتائیے گا جی ہمیں سکسیس ہے داری ود میں, جی ہمیں اچیور داری ود میں, جی ہمیں سکسیس ہے اچیور داری ود میں. شیئر کر کے پھر میں اس پرسنالٹی کو بتانا چاہوں گا جس کا آپ شدت سے انتظار کر رہے ہیں, وہ ہے ویژن. کسی بھی شخص کا ویژن جب تک کلیئر نہ ہو, وہ اس سسٹم میں بھلے دنیا کے کسی بھی سسٹم میں سالوں سال بھی محنت کرتا رہے تو اسے کامیابی کبھی بھی نہیں ملتی. ایک مرتبہ کسی نے ایک اندھے سے پوچھا کہ بھائی تم تو اندھے ہو, دنیا کا رنگ بھی نہیں دیکھ سکتے, دال روٹی میں تمہاری ساری عمر گزر گئی, کیا تم سے بھی بدنصیب کوئی شخص اس دنیا میں ہو سکتا ہے؟ تو اندھے نے کہا ہاں مجھ سے بھی بدنصیب شخص اس دنیا میں ہو سکتا ہے, وہ شخص جس کا ویژن کلیئر نہیں وہ مجھ سے بھی بدنصیب ہے. ایسے جب سر ایڈیسن نے جب لائٹ انوینٹ کی تو انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا, لائٹ نہیں بنا سکے. دوسرا ایکسپیریمنٹ کیا, لائٹ نہیں بنا سکے. تیسرا ایکسپیریمنٹ کیا تو ان کے ہمارے جیسے تمام کے تمام دوست اکٹھے ہو گئے اور ان دوستوں نے آ کر کہا کہ بھائی کوئی ڈھنگ کا کام کر لو, کوئی جاب شاپ کر لو, کوئی فیوچر سیکیور کر لو اپنا. یہ تم کن کاموں میں بن گئے ہو؟ جسٹ امیجن کہ جب لائٹ جیسی چیز پوری دنیا نے نہیں دیکھی تو ایک شخص چلا کہ میں پوری دنیا کو روشن کر دوں گا, ان اندھیروں کو اجالوں میں بدل دوں گا. تو اس کا بھی لوگوں نے مذاق اڑایا. سر ایڈیسن ایکسپیریمنٹ کرتے کرتے جب انہوں نے 499 ایکسپیریمنٹ کر لیے, سر ایڈیسن نے جب
سر ایڈیسن نے جب 499 ایکسپیریمنٹ کر لیے تو ان کے تمام دوست اکٹھے ہو کر آئے کہ بھائی اب تو اس کام کی جان چھوڑ دو، اس میں کامیابی نہیں ملے گی. تو سر ایڈیسن نے کہا کہ مجھے کامیابی ضرور ملے گی، کیونکہ جب میں نے پہلا ایکسپیریمنٹ کیا تو مجھ سے ایک مسٹیک ہوئی، میں نے دوسرے میں اسے ریپیٹ نہیں کیا. جب دوسرا ایکسپیریمنٹ کیا تو مجھ سے ایک مسٹیک ہوئی، میں نے تیسرے میں اسے ریپیٹ نہیں کیا. جب تیسرا ایکسپیریمنٹ کیا تو مجھ سے مسٹیک ہوئی، میں نے چوتھے میں اسے ریپیٹ نہیں کیا. ایسے میں 499 مسٹیک کو ریکٹیفائی کر چکا ہوں. ایک دن آئے گا جب میں لائٹ انوینٹ کروں گا. اور جیسے ہی انہوں نے 500 ٹائم 500واں ایکسپیریمنٹ کیا تو ٹک کر کے ان کا بلب گلو کر گیا. اور آج ہم بھی یہ پروو کریں گے. اور آج اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ کیا